گھر پہنچا تو ریان اور سمر بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ رات کے 4 بج چکے تھے۔ اسے خوار ہوتے اس نے ریان کو تسلی دی اور مطمئن کر دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ دونوں جائیں آرام کریں۔ سیکورٹی تسلی بخش ہے، سب گارڈ ہارس کے بھروسے مند آدمی ہیں۔ میں بھی بہت تھک گیا ہوں پاپا، آرام کروں گا۔ اوکے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ تینوں نے بیک وقت آمین کہا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شفان اپنے روم میں داخل ہوا تو ایک مسحور کن خوشبو اس کے حواسوں پر چھائی۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور ایک سکون اور سرشاری سی وجود میں پھیلی۔ کمرے کا ماحول اس کے تمام احساسات اور جذبات جگا چکا تھا۔ ہر طرف تازہ گلابوں کی مہک تھی، زیرو پاور کے بلب کی مدھم روشنی، گلابوں کی مسحری اور پھولوں کے بیچ وہ نرم و ملائم اور گداز نازک سا وجود۔ دنیا جہان سے بے خبر نیند کی وادی میں کھویا ہوا تھا۔ وہ جہاں اسے لٹا کر گیا تھا وہ وہیں پر سوئی ہوئی تھی، سرخ لہنگے میں برائڈل میک اپ کے ساتھ، سر سے دوپٹہ اتار کر سینے پر پھیلایا ہوا تھا، ایک ہاتھ سینے اور دوسرا تکیے پر رکھے۔ وہ نازک سی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی، جیولری بھی نہیں اتاری تھی، جس سے وہ نیند میں بھی کافی بے آرام دہ حالت میں لگ رہی تھی۔ شفان قریب آیا۔ وانی گمبھیر آواز سے اسے پکارا، وانیا میری جان۔ شفان نے اسے بازوؤں سے ہلکے سے ہلایا۔ وہ جو بے چین سی تھی، نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں نیم واک کی۔ وانیا اٹھو یار، اس رات کو کون پاگل سوتا ہے؟ وہ اس پر جھکا، بازوؤں سے ہلاتے جھنجھلایا ہوا سا بولا۔ وانیا کی آدھی آنکھیں اب پوری کھل چکی تھیں۔ اسے خود پر جھکے دیکھ کر بکھلائی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وانیا نے اسے خود پر جھکے دیکھا تو بکھلائی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، نیند سے بڑی خمار آلود سوالیہ نگاہوں سے۔ اپنے مجازی خدا کو دیکھا جو خود تھکن سے چور لگ رہا تھا۔ کیا یار، تھکا ہارا آیا ہوں، بھوک لگی ہے، پلیز کھانا دے دو، شفان نے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ مسکراہٹ بمشکل دبائی۔ شفان کو اس کی نیند بھگانے کا انوکھا بہانہ میسر ہو ہی گیا۔ جبکہ وانیا اتنی رات کو اس کی اس طرح فرمائش سے دنگ رہ گئی۔ آپ کا بھائی ابھی، پلیز کھانا دے دو یار، وہ بے چاری سی شکل بنا کر بولا تو وانیا کو اٹھنا پڑا۔ اور پھر دنیا کے انوکھے دولہا دلہن آدھی رات کو کچن میں گھسے ہوئے تھے۔ شفان آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر گہری پرتپش نظروں سے اس کا سرتابہ جائزہ لینے لگا۔ وہ جو کھانا اوون میں گرم کر رہی تھی، بغیر دیکھے بھی اس کی معنی خیز نگاہیں خود پر محسوس کر کے بری طرح گھبرائی۔ اس کا رخ اوون کی طرف تھا، دونوں کندھوں پر دوپٹہ پھیلایا ہوا تھا، جبکہ اسٹائلش ہیئر سٹائل بنائے ہوئے بال سارے آگے کی جانب گرائے گئے تھے، جن میں موتی اور چھوٹے پھول لگے ہوئے تھے۔ پیچھے کا گلا کافی گہرا تھا، جنہیں ڈوریوں سے باندھا گیا تھا۔ اس کی سرسراتی سلگتی نظر اپنی پیٹھ پر محسوس کر کے اس نے بلا وجہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے سر پہ لیا اور اپنا مہکتا وجود چھپانے کی کوشش کی۔ شفان کے چہرے پر بڑی بے ساختہ اور گہری مسکان آئی۔ اس نے کھانا سرو کیا، نظریں جھکائے گھبرائی ہوئی سی۔ وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ مڑ کر جانے لگی تو شفان نے اس کی کلائی تھام کر اپنے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پلیز یار،
مجھے جوائن کرو، ایسے تو مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ وہ پھر بیچارہ بنا۔ اچھا تم مجھے کھلاؤ۔ اس کی انوکھی فرمائش پر پھر وانیا گھبرائی۔ پلیز اب خود کھا لینا، وہ آہستگی سے ممنائیں۔ نہیں تم ہی کھلاؤ۔ وہ ضدی ہوا۔ پھر ناچار وانیا نے اسے جیسے تیسے کھلایا اور چھوٹے چھوٹے نوالے خود بھی اس کی فرمائش پر لیے۔ اس دوران بھی اس کی نرم گرم نظر نے اس کے وجود کا احاطہ کیے رکھا، اور وانیا نے بھی شرم کے مارے نظریں جھکائے رکھی۔ کھانا ختم ہوا تو وانیا نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ وانیا ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ شفان نے مڑ کر لاک لگایا۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتا بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نے آئی وہ جو جیولری اتار رہی تھی، اس کی اجازت طلب کرنے سر جھکا گئی۔ چوڑیاں اور کنگن تو وہ اتار چکی تھی۔ شفان نے نرمی سے اس کے گلے سے نیکلس اتارا، پھر ایئرنگ اتارے۔ وہ اس کے پیچھے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسوں کی لو دیتی تپش وانیا کی گردن پر پڑ رہی تھی۔ اس کی پیٹھ اس کے چوڑے کسرتی سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ پھر شفان نے نرمی سے اس کے بالوں سے پھول اور موتی چنے۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک نفیس سا پینڈنٹ نکالا جس میں چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا ایس، چھوٹے چھوٹے ہیروں سے۔ پینڈنٹ اس کی گردن میں پہنایا یا تمہاری منہ دکھائی، شفان نے اس کے کندھوں سے تھام کر کہا۔ پھر شفان کے ہاتھ اس اپنی ڈوریوں میں الجھے محسوس ہوئے تو وہ ایک دم گھبرائی، پلٹ کر دیوار کے ساتھ کمر لگا لی۔ اس کی اس معصوم حرکت پر شفان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جاں نثار کرنے والی آواز میں اسے پکارا، وانی میری جان۔ جذبات سے بوجھل آواز گمبھیر ہوئی۔ جی۔ وہ ہلکے سے کپکپا رہی تھی۔ بھوک تو مٹ گئی یار، پر میری پیاس کون بجھائے گا؟ وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ میں پانی لاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو شفان نے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے الجھ کر سر اوپر اٹھایا تو شفان کی نظریں اپنے ہونٹوں پر دیکھ کر اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر پانی پانی ہو گئی۔ جی مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ڈریس چینج کرنا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، جانے دوں گا اور سونے بھی دوں گا، پر ایک شرط پر۔ وانیا نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی اتنی شرافت وانیا کو ہضم نہیں ہوئی۔ کون سی شرط؟ تم شرط مانو گی؟ جی، اور اگر ڈر گئی؟ شرط نہ مانی تو سزا میری مرضی کی۔ انداز چیلنجنگ تھا۔ وانیا دونوں طرف سے پھنس چکی تھی، کہاں وہ اتنی چالاک اور کہاں وہ معصوم سی باتیں۔ کیا شرط ہے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ اوکے ناؤ کس می۔ وہ پوری جان سے کانپی کہ شفان اسے نہ تھامتا تو وہ نیچے ہی جا پڑتی۔ شفان نے اس کا دوپٹہ نرمی سے اتار کر صوفے پر رکھا اور اسی نرمی سے اسے گود میں اٹھایا، لا کر بیڈ کے درمیان بٹھایا اور خود بھی اس کے بالکل قریب دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ تو جلدی سے بتاؤ میری جان، شرط پوری کرنی ہے کہ سزا بھگتنی ہے؟ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق۔ وانیا نے نیند سے بوجھل آنکھوں سے آہستہ سے کہا۔ آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ اوکے۔ شفان تو خوشی سے جھوم اٹھتا، لیکن خود کو کنٹرول کیے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ وانیا شرماتی جھجکتی تھوڑا اوپر کو ہوئی۔ اس کی خوشبو شفان کو پاگل کیے دے رہی تھی، لیکن اسے تنگ کرنا بھی بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ وانیا نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔
شفان کو گداز سا لمس اپنے کندھوں پر محسوس ہوا تو مسکراہٹ بہت گہری ہو گئی۔ پھر یکدم پھولوں سے بھی نازک سا لمس اپنے دائیں گال پر محسوس ہوا اور خاموشی چھا گئی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے آنکھیں کھول کر نروٹھے پن سے کہا تھا کس وہ نظریں جھکائے بولی یہ کیسی تھی؟ اس کی آنکھیں پھیلی۔ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ بچوں کی طرح میرے گال چومو؟ شرط کس کی لگی تھی؟ اور کس یہاں ہوتی ہے میری پاگل بیوی؟ اس نے انگلی سے معصومیت سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ Now come on complete your bed۔ وانیا بوڑھی پھنسی تھی۔ آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ میری جان تنگ تو تم مجھے کر رہی ہو، وہ بھی شدید قسم کا۔ Now come on do it۔ آنکھیں اس نے ساتھ مروڑتے پھر کہا۔ شفان نے جھٹ سے آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ وہ پھر اس کے قریب آئی، جھجکتے ہوئے اس کی کالر سے شرٹ مضبوطی سے تھامی اور اپنے نرم اور نازک لب اس کے لبوں پر رکھے۔ شفان تو اس کی شرٹ پکڑنے سے ہی مدہوش اور بے خود سا ہو گیا تھا۔ اس پر قیامت! وہ نرم گرم لمس اپنے لبوں پر ملتے ہی پاگل ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ فوراً دور ہٹ کر اس کی جان لیتی۔ شفان نے مضبوطی سے ایک ہاتھ سے اس کمر کو حصار میں لیتے ہوئے خود میں بھونچا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا۔ اسے بیڈ پر گرا کر اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ وانیا بھی خود سپردگی کے عالم میں اور اس میں سمٹ گئی۔ اس کی شدتوں اور محبتوں میں پور پور ڈوبنے لگی۔ وہ دونوں خوش قسمت تھے جنہیں محبت نے یہ خراج بخشا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگلے دن 9 بجے وانیا کی آنکھ کھلی تو خود کو شفان کے مضبوط حصار میں پایا۔ کمرے میں ملگنجا سا اندھیرا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا پورا زور لگا کر شفان کو خود پر سے بازو ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ غور سے ذرا جھک کر شفان کا خوبصورت چہرہ دیکھا جو نیند میں بالکل کسی معصوم سے بچے کی طرح لگ رہا تھا، ورنہ جاگتے میں تو اکثر خود ایک سائیکیٹرسٹ ہونے کے باوجود اپنا ٹیمپر جلدی ہی لوز کر لیا کرتا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے کان پر اپنے لب رکھے اور آہستہ سے کہا، سائیکو، وہ عشق تھا اس کا، اس کی بچپن کی محبت، اس کا سب کچھ۔ سوچا نہیں تھا کہ تقدیر یوں بھی مہربان ہو جائے گی اس پر۔ وہ اپنی قسمت پر نازاں ہوئی، ذرا جھک کر عقیدت سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ اس نے اسے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے بھی کئی بار دیکھا تھا، لیکن رات تو اس نے شفان کا انوکھا ہی روپ ملاحظہ کیا تھا۔ رات کا سوچ کر وہ پھر سرخ ہوئی۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، ایک مرتبہ پھر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر پیچھے ہٹنے والی تھی کہ شفان اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کرتا ہوا بولا، یہ چوری چوری کیا ہو رہا ہے جانم؟ اس نے شرارت سے بند آنکھیں کھولی۔ میں تو اس وقت سے جاگ رہا ہوں جب سے میرا سکون میری باہوں سے نکل کر دور ہوا مجھ سے۔ بے حد شرارتی لہجہ تھا۔ وہ ڈر کر ایک دم اچھلی، توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کے سینے میں جا سمائی۔ آپ بہت برے ہیں قسم سے، وہ منہ بنا کر بولی۔ شفان نے ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سر ذرا سا اونچا کیا، دوسرے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کیے۔ وہ بے حد دلچسپی سے اپنی زندگی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو میں نے کیا برا کر دیا اپنی جانم کے ساتھ؟ آپ اس وقت سے مجھے چھپ کر دیکھ رہے ہیں، وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئی۔ مجھے جی بھر کر دیکھنے بھی نہیں دیا اور پیار؟ وہ روانی میں کیا بول رہی تھی، احساس ہونے پر ہونٹ سختی سے دانتوں نیچے دبایا۔
شفان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ شرم سے لال ہوتی سی کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ شفان نے اچانک کروٹ بدل کر اسے نیچے گرایا اور خود اس پر قابض ہوتا بولا، تو کس نے کہا ہے جان شفان کے پیار نہ کرو؟ صرف اور صرف تمہارا ہوں، پورے حق سے ڈنکے کی چوٹ پر کرو پیار۔ وہ معنی خیز سا بولا تو وانیا نے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ پھر زندگی سے بھرپور ہنسی ہنس دیا۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کے ہاتھ ہٹا کر تکیے سے لگائے۔ کرو پیار مجھے، میں پھر آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ جی نہیں، میں اب آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی، نہ ہی آپ کے جال میں پھنسوں گی۔ وہ معصومیت سے بولی۔ شفان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حالانکہ ڈیئر وائفی، اس وقت تم پوری طرح میرے جال میں ہی پھنسی ہوئی ہو۔ وہ اسے اس کی سچویشن یاد دلاتا بولا۔ اچھا چھوڑے نا، سب بریک فاسٹ پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کے حصار میں کسمسائی۔ نہیں، پہلے مجھے میرا بریک فاسٹ کرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے جھکا۔ وانیا کی ایک مرتبہ پھر بولتی بند ہوئی۔ وہ گردن سے ہوتے ہوئے اس کے لبوں تک آیا۔ کئی پل محبت کا جام پیتے ہوئے بیت گئے۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تو وانیا بری طرح ہڑبڑائی، جبکہ شفان نارمل سا اس سے دور ہوتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وانیا اٹھ کر فریش ہونے چلے گی۔ شفان نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بھابھی تھی۔ دونوں اندر آئے۔ السلام علیکم دیور جی، نئی زندگی کی صبح مبارک ہو۔ میرب نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا۔ شکریہ بھابھی۔ اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ میں دیور بعد میں پہلے آپ کا لاڈلا بھائی ہوں۔ اس کی بات پر میرب مسکرا دی۔ پھپھو اور تانیا رات ہی اپنے گھر واپس چلے گئی تھی۔ ہمارے بے حد اصرار پر بھی نہیں رکی۔ اب ناشتہ لے کر آئی ہیں، تم لوگ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ۔ جیسا آپ کا حکم میم، میرب کہتی ہوئی واپس چلے گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ بیڈ سے غائب تھی۔ شفان کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو سب موجود تھے۔ وانیا، سمیرا اور تانی کے گلے ملی۔ سب بے حد خوش تھے۔ خوشگوار ماحول میں بریک فاسٹ ہوا۔ میرب اور سمر شفان سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف رہے۔ تانی اور نمی کی نوک جھونک جاری رہی۔ سارا، سمیرا اور ریان اپنے بچوں کی بلائیں لیتے نہیں تھک رہے تھے۔ ناشتہ کے بعد سمیرا نے شفان کے سر پہ بم پھوڑا۔ شفان، ہم وانیا کو لے کر جا رہے ہیں۔ رات کو بیگم کو واپس لے آنا بھائی، مکلاوے کی بھی تو رسم باقی ہے۔ رات کا ڈنر سب ادھر ہی کریں گے۔ شفان نے دل میں مکلاوے کی رسم بنانے والے پر لعنت بھیجی۔ بظاہر مسکرا کر مجھے دل کے ساتھ روحانسا سا بولا۔ جی پھپھو، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس کے اس انداز پر سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ جاؤ وانیا، اپنے لیے رات کا ڈریس لے آؤ۔ سارا نے اسے روم میں بھیجا تو شفان بھی بہانے سے اٹھ آیا۔ وانیا الماری میں سے ڈریس نکال رہی تھی جب شفان اس کے پیچھے ہی آن دھمکا۔ یار وائفی، یہ کیا ظلم ہے؟ وہ روحانسا ہوا۔ وانیا کو ہنسی آئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے بمشکل ہنسی دبا کر کہا۔ لوگ نوبہتہ جوڑے کو اکیلا کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں؟ یہاں تو الٹا ہی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ بینا، رات تک کے لیے ہی جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہی ہوں۔ وانیا نے اسے چھیڑا۔ شفان نے ڈریس نکالتے ہوئے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ آواز میں سختی تھی اور ماتھے پر ڈھیر سارے بل۔ آج یہ بات منہ سے نکالی
تم نے کہی اور میں نے سن لی۔ آئندہ کے بعد یہ بات سنی میں نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وانیا ڈرنے کی بجائے اندر تک سرشار ہوئی۔ وہ اس کے معاملے میں اتنا شدت پسند ہو چلا تھا، وانیا کو یہ بات سکون پہنچاتی تھی۔ اچھا کیا کریں گے آپ؟ وہ صاف اسے چڑھا رہی تھی، جانتی تھی اب وہ جانے والی ہے کچھ ہی دیر میں تو شفان ہاتھ ملتا رہ جائے گا تو وہ پر سوچ ہوا تو رات والی ڈوز بڑھ جائے گی، برداشت نہیں کر پاؤ گی میری شدتیں۔ شفان نے اسے دھمکایا۔ اچھا کب؟ میں تو جا رہی ہوں۔ وانیا نے پھر چھیڑا اور بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ وہ ڈریس اور اپنی ضروری چیزیں نکال چکی تھی، اب وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ اچھا اب جا رہی ہوں، رات کو تو یہیں ہوگی نا میری دسترس میں؟ امی میں آ ہی رہی تھی، وانیا نے دروازے کی طرف دیکھ کر بولا تو شفان جو وانیا کا راستہ روک کر کھڑا تھا بکھلا کر پیچھے ہٹا۔ مڑ کر دیکھا تو دروازے پر سمیرا تو کیا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وانیا دروازے کی طرف دوڑی، کھلکھلا کر ہنسی۔ شفان نے غصے سے منہ پر بدلہ لینے والے سٹائل میں ہاتھ پھیرا۔ رات کی رات کو دیکھی جائے گی ڈیئر، چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی۔ وہ اسے منہ چڑھاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ شفان کی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی۔ وانیا، سمیرا اور تانیہ وقار ہاؤس آ گئی۔ سمیرا اپنے کمرے میں چلے گئی، وہ دونوں لون میں بیٹھ کر خوب ساری باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں ہی تانی کا موبائل رنگ ہوا۔ تانی نے چونک کر موبائل میں دیکھا تو اس کی دوست شیزا کی کال تھی۔ آج اس کا نکاح تھا، یہ تو تانیہ بھول ہی گئی تھی۔ وہ بات کرنے لگی اور بھرپور شکوہ کیا کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ بیسٹ فرینڈ ہونے کی وجہ سے تانیہ نے ہی نکاح میں شرکت کر کے اس کی بہن کی کمی پوری کرنی تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد تانیہ نے کال کٹ کر دی۔ وانیا سے بے حد اصرار کے بعد وہ تیار ہوئی اور جلد واپس آنے کا بول کر ڈرائیور کے ساتھ شیزا کی طرف چلی گئی۔ وانیا مطمئن تھی، شیزا بہت اور اس کی فیملی بہت اچھی اور دیکھی بھالی تھی۔ وہ لون کے جھولے پر بیٹھی شفان کی باتیں یاد کر کے مسکرا رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ فون اٹھا کر دیکھا تو شفان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ یس کر کے کان کو لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ صرف یاد کر رہی تھی، میری شرارتوں کے بارے میں سوچ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ جی نہیں۔ وانیا سٹ پٹ آئی اور ادھر ادھر دیکھا۔ شفان کا کہکا جاندار تھا، جس کا مطلب تھا وہ تکا لگا رہا تھا جو کہ بالکل درست تھا۔ ویسے لوگوں نے بہت بڑی مصیبت اپنے سر لے لی ہے مجھے چیلنج کر کے، اب تو رات کا بے صبری سے انتظار ہے۔ وانیا کا چہرہ اس کے ہر لفظ پر سرخ ٹماٹر ہوا جا رہا تھا۔ میں آج رات واپس ہی نہیں آنے والی، وانیا نے پھر اسے چڑھایا۔ اس بات کی ٹینشن نہیں، شفان نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ میں اٹھا لاؤں گا، میں چھپ جاؤں گی، میں ڈھونڈ لاؤں گا۔ پھر سزا ڈبل سے بھی ڈبل۔ وانیا کی بولتی بند ہو گئی۔ شفان کو فون میں مہکتی لمبی لمبی سانسوں کی آواز سنائی دی تو مزید شوق ہوا۔ تمہیں پتہ ہے جو تمہاری گردن کے نیچے گریبان پر تل ہے وہ کتنا خوبصورت ہے؟ شفان! وانیا بلش ہو کر ایک دم چلائی۔ فون میں شفان کا جاندار کہکا گونجا۔ وانیا نے کانپتے ہاتھوں سے فوراً فون کاٹ دیا۔ وانیا کی تو جان پر بن گئی۔ اتنے میں فون دوبارہ رنگ ہوا۔ اس نے بغیر دیکھے فون یس کر کے کان کو لگایا۔
شفان پلیز، وہ رہان سی ہوئی۔ شفان نہیں سیف، جانے من۔ سیف اتنی جلدی بول گئی اپنے چاہنے والے کو سرسراتی آواز وانیا کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ وانیا سہم گئی اور فون نیچے رکھنے لگی۔ فون رکھنے کی غلطی مت کرنا سویٹی، وہ خباثت سے بولا، نہیں تو تمہاری غلطی کا خمیازہ تانیہ وقار کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ وانیا اندر تک جل گئی تھی۔ یوں مہمان بنا لیا ہے میں نے اسے اپنا، خوبصورت تو وہ بھی ہے لیکن مجھے اس میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے دلچسپی نہ ہے صرف تم نے۔ تم چاہیے ہو مجھے ابھی اور اسی وقت تانیہ کے بدلے میں تم تک کیسے یقین کر لوں اس ساری بکواس کا؟ میری کال کٹ کیے بغیر ذرا شیزا کو تو کال ملاؤ کہ تانیہ اس کے پاس پہنچی بھی ہے کہ نہیں۔ اور سنو، تمہاری چھوٹی سی بھی بھول تانیہ کی سانسیں روک سکتی ہے۔ اس کی سرسراتی سرد آواز وانیا کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ وانیا جی جان سے لرزی تھی۔ پھر اس کے کہنے کے مطابق شیزا کو کال ملائی۔ سلام کے بعد چھوڑتے ہی شیزا نے کہا، وانیا آپی کہاں رہ گئی یہ تانیہ؟ ابھی تک نہیں آئی، میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ اور بھی بول رہی تھی لیکن وانیا نے لرزتے ہاتھوں سے کال کٹ کی۔ فون میں سے مکرو قہقہ سنائی دیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اور اگر تانیہ کو ایک خروچ بھی آئی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی درندے۔ وانیا غصے کی شدت سے گھبرائی۔ کہا تو ہے مجھے تم چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ تمہارے گھر کے باہر ٹیکسی کھڑی ہے، جا کے چپ چاپ کال کاٹے بغیر اس میں بیٹھ جاؤ۔ اپنے ہیرو کو بتانے کی غلطی مت کرنا ورنہ پورا تیزاب کا ڈرم تمہاری تانیہ پر انڈھیل دوں گا۔ شٹ اپ یو بزدل، بغیرت، چھپ کر وار کرنے والے کائر، نامرد ہو تم۔ مرد کے بچے ہوتے تو میرے شفان سے سامنے سے مقابلہ کرتے، یوں ایک کمزور لڑکی کا سہارا نہیں لیتے۔ وہ غصے میں دہاڑتی ہوئی بغیر سوچے سمجھے جا کر باہر کھڑی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ٹیکسی تیزی سے چل پڑی۔ فون میں سے پھر خباثت سے بھرپور شیطانی آواز گونجی، میرے پاس آ رہی ہو تو دے دیں گے تمہیں مردانگی کا ثبوت بھی۔ شٹ اپ خبیث انسان، اپنی بکواس بند کرو۔ وانیا دہاڑی اور فون بند کر دیا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چلا تھا۔ اس وقت تو غصے میں بغیر سوچے سمجھے اتنا غلط قدم اٹھا چکی تھی۔ اب کانپتے ہاتھوں سے جلدی جلدی شفان کا نمبر ڈائل کرنے ہی والی تھی کہ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر اچانک اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس نے ہاتھ پیر چلائے لیکن بے سود، فون ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرا اور خود سیٹ پر لڑکتی چلی گئی۔ شفان نے سیکیورٹی بہت ٹائٹ کر رکھی تھی۔ اس کی نظر ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر تھی۔ یہ بھی شفان کا ہی آئیڈیا تھا کہ سمیرا اور ایان کے گھر کے تمام افراد نمبر ان نون کے موبائل فونز میں سے آنے والے کانٹیکٹ لسٹ کے علاوہ ہر کو ٹریس کیا جا رہا تھا۔ ہارس نے اپنے سروس استعمال کرتے ہوئے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ سیف کی گرفتاری جلد از جلد ممکن کی جا سکے۔ شفان اس سے بھی بے خبر تھا کہ تانیہ شیزا کی طرف جانے والی ہے۔ شفان کی ہدایت کے مطابق سیکیورٹی گارڈز اس کے تعاقب میں گئے تھے۔ جب راستے میں اچانک تانیہ والی گاڑی خراب ہو گئی، گارڈز کو جب کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ تانیہ کو شفان کے کہنے پہ واپس لے آئے تھے۔ پھر شفان پرسنلی طور پر اسے خود وہاں چھوڑ کر آیا۔ بس اتنی سی دیر میں وانیا کی جلد بازی اور نادانی میں پیچھے قیامت آ کر گزر چکی تھی۔ وانیا نے تانی کو فون کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔
شفان گاڑی میں واپس آ رہا تھا جب ہارس نے فون کر کے دل دہلا دینے والی نیوز سنائی، کیونکہ نمبر ٹریس کیا گیا اور ان نون ہارس الرٹ تھا۔ وانیا کے فون پر آنے والا ریکارڈنگ بھی سنی گئی۔ ہارس کے الفاظ سنتے ہی شفان کی زندگی زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ غصہ ضبط کرتے ہوئے آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی۔ وہ ہارس سے مسلسل رابطے میں تھا۔ لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے وہ بجلی کی سی رفتار سے گاڑیوں میں نکلے تھے۔ شفان نے انتہائی ذہانت سے اس کے پیٹنٹ میں احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے ٹریکنگ ڈیوائس بھی فٹ کر دی تھی۔ وانیا کو جب ہوش آیا تو خود کو ایک بڑے سے کمرے میں بیڈ کے اوپر لیٹے پایا۔ وہ خوف زدہ ہو کر اٹھ بیٹھی۔ تیزی سے بیڈ کے نیچے اتری، ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں بیڈ کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا۔ دروازے کی طرف لپکی اور دروازہ زور سے بجایا۔ گھبراہٹ میں اسے یہ بھی نہ محسوس ہوا کہ کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ نظروں کی تپش سے گھبرا کر اس نے اپنے عقب میں دیکھا تو دک سے رہ گئی۔ ہائے! سیف نے ہاتھ ہلایا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قدم قدم چلتا اس کی طرف آیا۔ وانیا بے حد سہم کر پھر دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ دھڑ دھڑایا۔ پلیز کوئی بچاؤ مجھے، شفان آ جائیں، بچا لیں مجھے۔ وہ حلق کے بل چلائی اور بے بسی کے احساس سے بے تحاشا رو دی۔ وہ کھڑا خونخوار نظروں سے اس کی بے بسی کا تماشا انجوائے کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی چیختے چلاتے ہوئے رو رہی تھی کہ سیف نے اس کا بازو دبوچا اور لا کر بیڈ پر پٹکا۔ وہ اوندھے منہ گیری تھی، چاہتا تو بے ہوشی کی حالت میں ہی تمہیں ایسٹ کے ڈرم میں پھینک دیتا سویٹی، پر پتہ نہیں کیوں تمہیں مارنے کو دل نہیں کرتا۔ دراصل تم پر دل آ گیا ہے میرا، اور اب تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہو گی میری بن کر۔ کچھ دیر بعد ہم یہاں سے اتنی دور چلے جائیں گے جہاں ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلے تم پر اپنی محبت کی مہر تو ثابت کر لوں۔ اس کے ایک ایک لفظ سے وانیا کے ریڑھ کی ہڈی میں خوف سے سنسناہٹ ہوئی۔ ناؤ کم ٹو می بیبی، یہ کہتے ہوئے اس نے وانیا کا دوپٹہ پورے زور سے اتار کر نیچے پھینک دیا۔ وانیا ایک دل خراش چیخ کے ساتھ سیدھی ہوئی اور پیچھے کھسکتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ وانیا نے دل کی گہرائیوں سے پہلے اللہ اور پھر شفان بچائیں مجھے، شفان کو مدد کے لیے پکارا اور حلق کے بل چلائی، اس سے پہلے کہ سیف اس کے اوپر جھکتا۔ داڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ ٹوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ آنے والا بے حد جنون سے سر پہ خون سوار کیے سب کچھ تہس نہس کر دینے والے انداز سے اندر داخل ہوا تھا۔ شفان، ہارس اور سیکیورٹی فورسز ٹریکنگ ڈیوائس کو فالو کرتے شہر سے تھوڑا دور ایک سنسان جگہ پر آئے تھے جہاں ایک فارم ہاؤس تھا۔ فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیرے میں لینے کے بعد سیف کے تمام کتوں پر قابو پا لیا گیا تھا۔ وہ اندر تک داخل ہو چکے تھے۔ تھوڑی بہت مزاحمت ابھی جاری تھی کہ ایک کمرے سے وانیا کی دردناک چیخوں کی آواز سنائی دی۔ شفان دیوانہ وار اس کمرے کی طرف لپکا، آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ اپنی متاع کو کھونے کے ڈر سے اس وقت کوئی دل گردے والا بندہ بھی اس کو دیکھتا تو وہ بھی ڈر جاتا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور پوری جان اور جنون سے دروازے پر پاؤں مارا۔ دروازہ ریت کی دیوار ثابت ہوا اس کے پاگل پن کے آگے۔ سامنے کے منظر نے شفان کو جیسے آگ کے بھانبر پر لا گھسیٹا تھا۔ اس کی زندگی، اس کی عزت بغیر دوپٹے کے بیڈ پر سہمی بیٹھی تھی۔
اگر اسے ذرا بھی دیر ہو جاتی اس کے آگے سوچنا ہی موت تھا۔ اس کو دیکھ کر جہاں وانیا کی جان میں جان آئی وہیں اس کے اتنے کرپناک بتاثرات سے دہل گئی۔ جانتی تھی اب سیف کو وہ اسی فارم ہاؤس میں زندہ گاڑے گا۔ ادھر سیف بھی لمحہ بھر کو شفان کو اپنے سر چڑھ آنے پر گڑبڑایا، لیکن پھر اسی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خباثت سے بھرپور ہنسی ہنسنے لگا۔ وانیا بیڈ سے اتر کر شفان کی طرف لپکی کہ سیف کے پہلو میں سے گزرتے ہوئے سیف نے بری طرح اس کو بالوں سے پکڑا اور اس کی کپڑی پر گن تانی۔ آہ! وانیا کے لبوں سے دل خراش سسکی نکلی۔ شفان اذیت کی انتہا پر پہنچ کر دھاڑا، یو باسٹرڈ! گندی نالی کے کیڑے، چھوڑ اسے۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کرو گے؟ غلطی کی میں نے جو تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ تم یہاں پہنچ گئے لیکن فکر مت کرو، اب اسے لے کر وہاں جاؤں گا جہاں تمہارے فرشتے بھی نہیں پہنچ پائیں گے، میرے ساتھ رہیں گی۔ اب یہ اس نے آنکھ دبا کر وانیا اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ بےغیرت انسان، اگر زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دے اسے، ورنہ یہیں زندہ جلا دوں گا۔ شفان نے دانت پیسے۔ جلو گے تو تم جب یہ میرے ساتھ ہوگی، اس لیے تو تمہیں زندہ چھوڑوں گا۔ شفان بے اختیار آگے بڑھنے لگا تو سیف نے ٹریگر پر دباؤ بڑھایا۔ یہ غلطی مت کرنا دوست، ورنہ اس کا بھیجا اڑا دوں گا۔ میری نہ ہوئی تو اسے تمہارے لیے تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ سیف نے وانیا کے بالوں کو پھر جھٹکا دے کر کہا۔ وانیا اذیت سے تڑپ رہی تھی۔ وہ وانیا کو لیے الٹے پاؤں تو پچھلے دروازے کی طرف ہٹنے لگا کہ ایک سنسناتی گولی آئی اور سیف کے پیٹ کے آر پار ہو گئی۔ ہارس اور فورسز نے چاروں طرف ان کو کور کر لیا تھا۔ ہارس نے سیف کا دھیان شفان کی طرف جھٹکے دیکھا تو فائر کر دیا۔ اتنے میں باہر پھر سیف کے ایک آدمی نے، جو کہ چھپا ہوا تھا، ان پر فائرنگ کرنے لگا۔ سیف کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو وانیا مچل گئی۔ فائرنگ کی آواز سے وہ خوف زدہ ہو کر سرسوں کی طرح پیلی پڑ گئی تھی۔ خود کو چھڑا کر شفان سے جا کر لپٹ کر بری طرح رونے لگی۔ شفان نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا دوپٹہ لینے کے لیے ایک طرف بڑھا۔ سیف، جو کہ بیڈ پر گرا درد سے دھرا ہو رہا تھا، شفان کی طرف نفرت سے دیکھ کر پسٹل والا ہاتھ اوپر کیا اور فائر کر دیا۔ وانیا، جو کہ دم بخود سی سیف کو خون میں لت پت دیکھ رہی تھی جب اس نے فائر کیا، بجلی کی سی تیزی سے شفان کے آگے آئی تھی۔ ایک آگ کا شعلہ سا تھا جو وانیا کو اپنی کمر میں گھستا محسوس ہوا۔ وہ بے دم سی ہو گئی۔ وانیا! شفان حلق کے بل چلایا۔ وانیا شفان کے بازوؤں میں کٹی پتنگ کی طرح جھول گئی۔ وانیا، میری جان! شفان دیوانہ وار اس پر جھکا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرے سامنے کیوں آئی؟ وہ پاگلوں کی طرح اس کے نرمی سے گال تھپ تھپا رہا تھا، جو کہ اب غنودگی میں جانے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پلیز اٹھو یار، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اس نے سختی سے اسے خود میں بھونچا۔ شدت ضبط کے باوجود آنکھیں بہنے لگیں۔ ہارس اور فورسز نے سیف کو حراست میں لیا اور تمام ایریا کلیئر کر لیا۔ ہارس شفان کی طرف لپکا۔ شفان، ہوش کرو، ہاسپٹل لے کر چلو اسے۔ ہارس نے شفان کو جھنجھوڑا۔ کشادہ ہال میں سب مہمان موجود تھے کہ ہال کی سب لائٹس آف ہوئیں اور سپوٹ لائٹ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر چلتے ہوئے اسٹیج تک گئے۔ خوشی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ آسمان سے اتری چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔
ऑफ वाइट नगीनों की कामदार मैक्सी में वानिया आसमान से उतरी हुई लग रही थी, जबकि ब्लैक फुल सूट में ऑफ वाइट शर्ट पहने शिफान भी नजर लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। शिफान की तड़प और दुआएं वानिया को मौत के मुंह से वापस ले आई थी। सैफ और इसका बाप अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच चुके थे, क्योंकि अब इनका केस स्पेशल फोर्सेस के पास था। पूरे 2 माह वो सुमेरा के पास रही थी, मुकम्मल सेहतयाब होने तक। इसके बाद इनकी शानदार वलीमे की तकरीब का एहतमाम किया गया था। फंक्शन के इख्तिताम के बाद वो एक मरतबा फिर कमरे में बैठी दुल्हन के रूम में इस दुश्मन जान का इंतज़ार कर रही थी, जो इसके लिए पल पल तड़पता था, लेकिन महज इस वजह से इससे नाराज़ था कि इसने शिफान के नाम की गोली अपने वजूद पर क्यों खाई थी। ये तो वो ही जानती थी कि इस पल इसने शिफान के अलावा कुछ न सोचा और न किसी चीज़ की परवाह की, अपनी जान की भी नहीं। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर आहट हुई। शिफान अंदर आया, कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता बेड पे आकर इसके बिल्कुल सामने बैठा। इसको न रूठेपन से गोरी से नवाजा। वानिया ने जो होंठों तक घूंघट किए बैठी थी, अपना घूंघट उठाया। शिफान तो मबहूत ही हो गया, इसे दुनिया भूल गई। ये भी कि वो इससे नाराज़ है। अब नाराज़ है मुझसे? वो मासूमियत से बोली। हाँ, वह मुश्किल नज़र हटाकर मुख्तसर जवाब दिया। वो जो इतने दिनों से ज़ब्त किए बैठी थी, सिसक पड़ी। वो जो इसको तंग करने के चक्करों में था, एकदम उखला गया। वानी, ये क्या मेरी जान? इसके लिए हद करीब होता वो इसके चेहरे को हाथों में लिए बोला। कौन कमबख्त भला अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हो सकता है यार? वो इसे अपने सीने में समाता बोला। कई पल यूं ही एक दूसरे को महसूस करते गुजरे। तब वानिया की आंखें खुश्क हुई तो वो बोला, नाराज़ तो मैं हरगिज़ नहीं हूँ, अलबत्ता तुमने जो जो गलतियाँ की हैं इनकी सज़ा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या ख्याल है वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से ख़त्म किया था? वो जो मायनी सा बोला तो वानिया अपने आप में समझ गई। कहा था मैं, हाथ दिल पर। शिफान, वो सुर्ख चेहरा लिए बुखलाई। जी जान शिफान। इसने दोनों हाथों से इसकी कमर से थामकर बेहद करीब किया, इसके सीने में छुपाकर कान में सरगोशी की। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आइंदा दूर जाने का सोचा भी तो? वानिया ने घबराकर इसके लबों पर फौरन हाथ रखा। ऐसे मत बोले। तो कैसे बोलूं? वह शरारत पर आमादा हुआ। बोले ही ना तो फिर मुझे चुप करवा दो खुद ही, नहीं तो मैं तो बोलूँगा कि तुम दूर गई तो मैं मर जाऊँगा। इससे पहले कि शिफान वो जानलेवा अल्फाज बार बार दोहराता, वानिया ने अपने नर्म और नाजुक लब इसके लबों पर रखकर इसे वाकई चुप करवा दिया। लम्हे काफ़ी फज़ोखेज़ थे। सिर्फ कमरे में वानिया की चूड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी। नफरत हार चुकी थी और मोहब्बत जीत गई। अब किसी डर खौफ के बगैर उन्होंने एक दूसरे की कुर्बत में अपनी ज़िंदगी बितानी थी। वो ख्वाब जो वानिया की आंखों ने सजाए थे, इन्हें शिफान की मोहब्बत की खुशबू ने मुतब्बर कर दिया था।